بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں واسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. بہت اہم ڈیولپمنٹ ہیں اور اس میں ایک ڈیولپمنٹ تو اب سے تھوڑی دیر پہلے دیکھنے کو ملی ہے, جس میں کہ جو انتخابات کے حوالے سے کل کا فیصلہ تھا باقر نجوی صاحب کا, جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ان کے فیصلے کے بعد ایک نیا تنازع شروع ہو گیا. اس کے اوپر بھی میں آتی ہوں, لیکن آج ایک بہت اہم کیس جس کی سماعت سپریم کورٹ کے میں ہوئی شوکت عزیز صدیقی صاحب کے حوالے سے, اور یہ جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور ان کو ایک تقریر کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے برخاست کر دیا تھا, ان کو نوکری سے نکال دیا تھا. ان کا معاملہ سپریم کورٹ میں تھا اور بہت سارے سالوں کے بعد جو ہے وہ آج ان کا معاملہ جو ہے اٹھایا گیا سپریم کورٹ میں, اس کی سنوائی ہوئی. اور اس دوران شوکت عزیز صدیقی صاحب کے جو وکیل ہیں حامد خان صاحب, انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا چیف جسٹس صاحب کی کہ اس کیس کے اندر فریق جو ہے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بنایا جانا چاہیے, جس میں کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہیں, جنرل فیض ہیں, بریگیڈیئر رامے ہیں, اس کے اندر دیگر بھی لوگ ہیں جو کہ شامل ہیں. انہوں نے ان کو بھی نامزد بطور فریق کیا ہے. اب دیکھنا یہ کہ سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے اہم کردار, اور اس کے ساتھ ساتھ جو رجسٹرار تھے ہائی کورٹ کے, ان کو اب عدالت طلب کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہو گیا ہے. کل پھر اس کی سماعت ہوگی, لیکن بہرحال اس کے اوپر اب دیکھنا ہے اور اس پہ ہم بات بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آج جو کل رات کو باقر نجوی صاحب کا فیصلہ سامنے آیا, اس فیصلے نے پاکستان کے اندر انتخابات کے انعقاد کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ ایک دھند سی چھاتی ہوئی دکھائی دی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ آر اوز اور جو ڈی آر اوز تھے جو کہ الیکشن کرواتے ہیں, ریٹرننگ آفیسرز اور ڈپٹی ریٹرننگ آفیسرز, جن کی آلریڈی الیکشن کمیشن کے اندر ٹریننگ جاری تھی, اس کے حوالے سے ایک پٹیشن عمیر نیازی صاحب نے کی تھی جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, اور وہ گئے تھے لاہور ہائی کورٹ. اس میں انہوں نے استدعا کی تھی کہ بیوروکریسی سے نہ کروایا جائے اور عدلیہ کو اس کے اندر انوالو کیا جائے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ کروائیں. لیکن وہ, اور ظاہر ہے یہ پٹیشن ان کی طرف سے جب گئی تو اب فیصلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں ہو گیا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انتخابات ہیں, یہ کہا گیا فیصلے میں, وہ بیوروکریسی نہ کروائے بلکہ عدلیہ کروائے. تو یہ فیصلہ جب کالعدم ہوا, معطل ہوا ہے اور ان کے فیور میں ہوا ہے, تو اس میں جو لکونہ پیدا ہو گیا وہ یہ ہے کہ انتخابی جو اسکیجول آتا ہے, جو کہ آنا تھا ایکسپیکٹڈ ہے کل 54 روز کے بعد آتا ہے حلقہ بندیوں کے, جو کہ کل بن رہا ہے, کل کا دن, اور توقع کی جا رہی تھی کہ کل انتخابی جو شیڈیول ہے وہ جاری ہو جائے گا. اب اس کے اوپر بھی گہرے بادل جو ہے وہ چھا گئے ہیں. توقع کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن سے بات کریں گے, یا الیکشن کمیشن بھی ان سے بات کرے گا. اور ابھی جب میں آ رہی تھی اس حوالے سے جو ہے وہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کل شاید اس معاملے کے اوپر کوئی پیش رفت ہوگی, لیکن اعلامیہ بھی الیکشن کمیشن نے بھی دیا ہے الزامات کا, جو کہ بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے لگائے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے اس پہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے بہت سے سوالات اٹھائے تھے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خود بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی, علی ظفر صاحب نے بھی کی, اور اس فیصلے کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں علی ظفر صاحب, ذرا وہ سنیے گا. ہماری نظر میں اس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے نہیں, یہ ارادہ بالکل نہیں تھا کہ الیکشن ڈیلے ہوں, اور ہم چاہیں گے کہ یہ الیکشن ڈیلے اس کی وجہ سے نہ ہوں. یہ ایک ہماری درخواست ہے جو پٹیشن کے فارم میں گئی ہے, لیکن اس کی وجہ سے یہ جو الیکشن ہے شیڈیول یہ جاری کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو, اور الیکشن اس کے مطابق کرانے چاہیے, یہ ڈیلے کا ریزن نہ بنے. ہمارا ارادہ نہیں تھا کہ الیکشنز ڈیلے ہوں, یہ علی ظفر صاحب نے کہا ہے, لیکن یہ ارادہ اس فیصلے کے بعد جس کی پٹیشن خود تحریک انصاف نے دی تھی یہ ہو گیا. کیا الزام اب جو کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں پورا تحریک انصاف پہ آتا ہے, کیا واقعی تحریک انصاف پہ آتا ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ملک احمد صاحب نے آج جب یہ فیصلہ آیا اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور بہت اہم باتیں کی, یہ اندیا دیا کہ الیکشن جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا. آر اوز کے الیکشن کے نوٹیفکیشن کی معطلی کے لیے اب ازیومنگلی لیٹس سے چیف جسٹس صاحب اگر وہ بینچ تشکیل دے دیتے ہیں اور وہ بینچ بیٹھ جاتی ہے تو وہ نوٹس کرتی ہے, اور اگر وہ بہت جلدی بھی طلب کرتی ہے تو منڈے تک بات کو لے کر جاتے ہیں. تو اگر منڈے تک بات جاتی ہے تو تحریک انصاف نے خود یہ الیکشن 8 تاریخ کا روکا. اب اگر آج مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر تحریک انصاف انتخاب سے بھاگنا چاہتی ہے, آج ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم انتخابات نہیں چاہتے, تو آج تحریک انصاف کورٹ میں جا کر
पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को रोक रहे हैं। یہ کتنا اہم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخابات کو التوا کے بارے میں بات کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب اس کو سازش قرار دے رہے ہیں. کیا ہوگا؟ انتخابات کا سکیجول آ پائے گا نہیں آ پائے گا؟ کس طرح سے ہوگا؟ بیوروکریسی کے بغیر اس فیصلے کے اوپر کیا انٹرا کورٹ اپیل جائے گی؟ اور قانون کے اندر جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج بہت ہی ایک معزز پینل موجود ہے. فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، معروف تجزیہ نگار سینئر صحافی ہیں. مظہر عباس صاحب ہوں گے، معروف تجزیہ نگار سینئر صحافی. اجمل جامی صاحب ہوں گے، معروف تجزیہ نگار ہیں اور سینئر صحافی ہیں. اور سب سے پہلے ان سے بات، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن احمد بلال محبوب صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے. پہلے میں ان کے پاس جاتی ہوں کہ اس کے قانونی نکات کیا ہوں گے، کیا واقعی انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. السلام علیکم احمد بلال صاحب. وعلیکم السلام. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ اب جو پیش رفت ہو گئی ہے اس کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ انتخابات کے التوا کا سبب بن سکتا ہے، یہ فیصلہ جو لاہور ہائی کورٹ کا سامنے آیا ہے؟ یہ میرے خیال میں بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور بہت ہی افسوسناک ڈیولپمنٹ اس سینس میں ہے کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر. ابھی میں نے سنا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو الیکشن پروگرام اناؤنس کر دینا چاہیے اور یہ پٹیشن بھی چلتی رہے. ایسے ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جب تک آپ ریٹرننگ آفیسرز کی تقرری نہیں کریں گے تو وہ کون نامینیشن پیپرز کون ریسیو کرے گا. تو جو ہی آپ کو الیکشن کا پروگرام آپ ایشو کریں گے اس کے ساتھ ہی نامینیشن پیپرز کی جمع کرانے کا کام شروع ہو جاتا ہے اور وہ 6 دن کے اندر اسے کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے. یعنی 6 دن کے بعد الیکشن پروگرام کے، یہ رول لا میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن پروگرام جاری ہوگا اس کے 6 دن کے بعد نامینیشن پیپرز کے ریسیو کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی. تو اس 6 دن کے اندر جو نامینیشن پیپرز ریسیو ہوں گے وہ تو ریٹرننگ آفیسر نے کرنے ہیں. اگر ریٹرننگ آفیسر نہیں ہوں گے تو پروگرام کیسے اناؤنس ہو جائے گا؟ تو ظاہر بات ہے کہ اب چونکہ ریٹرننگ آفیسر کا معاملہ اگر کٹائی میں پڑ گیا ہے اور کل تک یہ معاملہ، میں نے تو یہ سنا تھا کہ شاید الیکشن کمیشن سپریم کورٹ پہ اپیل کے لیے جا رہا ہے، تو چونکہ سپریم کورٹ خود کمیٹڈ ہے 8 فروری کی ڈیٹ کو اور وہ اس کو ریزالو نہیں کرتا کل، تو پھر لازم ہے کہ وہ 8 فروری کی ڈیٹ افیکٹ ہوگی، اس سے وہ ایکسٹینڈ ہوگی. اگر ایک دن بھی آگے جائے گی تو وہ سپریم کورٹ کے اس پتھر کی لکیر والی جو ڈیٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت افسوسناک ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف نے ان نوئنگلی، یعنی ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا ٹیکنیکل معاملہ ہے، 54ویں دن کے اوپر الیکشن سکیجول نے آنا ہوتا ہے، وہ غیر یعنی جانے بوجھے بغیر وہاں پہ گئے ہیں، یا ان کے چیئرمین کی یا ان کے بانی کی اس کے اوپر جو تھی ان کو ہدایات تھیں کہ وہ جائیں اور وہ اس معاملے کو دیکھیں؟ چیئرمین یا بانی کا تو میں نہیں کہہ سکتا، کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے، لیکن علی ظفر صاحب کی جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ علی ظفر صاحب شاید اس میں ان کو کنسلٹ نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ وہ بھی کہہ رہے تھے ہمارا ایسا ارادہ نہیں تھا. تو پہلے تو ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی منحرف گروہ نے جا کے کام کیا ہے، لیکن بہرحال یہ ہو گیا ہے. اب جیسے بھی ہے ان کو اپنے میرا خیال ہے ڈیسیژن میکنگ پروسیس پہ بھی لگتا ہے کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے. جس قسم کے مشکل حالات سے دوچار ہے اس میں یہ بات کوئی عجیب نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پہ انہیں غور کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کو بنیادی مطالبہ الیکشن کی تاریخ تھا. اگر وہ افیکٹ ہو رہی ہے تو پھر آپ نے کس قسم کا فیصلہ کیا؟ یعنی آپ کے خیال میں کل جو کہ قانون اور قاعدے کے مطابق 54ویں روز جو اسکیجول اناؤنس ہونا تھا اب وہ نہیں ہوگا، اور اگر کل نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ دن کچھ مہینے آگے بھی جا سکتا ہے معاملہ. اگر کل سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے لے اور اس کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیں تو پھر کل ہی پروگرام جاری ہو سکتا ہے، اور وہی پھر گارنٹی ہوگا اس بات کی کہ 8 فروری کو الیکشن ہو. لیکن اگر کل سپریم کورٹ اس پہ ایکشن نہیں لیتا، پھر 2 دن کی چھٹی آ گئی ہے، تو پھر یہ معاملہ ذرا طول پکڑ جائے گا. پھر 8 فروری چلانا بہت مشکل ہو جائے گا، تقریباً ناممکن ہو جائے گا. جی سر، بہت بہت شکریہ. احمد بلال محبوب صاحب پلڈیٹ کے سربراہ ہیں اور آپ ان کی بات سن رہے تھے. کیا کہیں گے آپ فہد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب التوا کا شکار ہو سکتا ہے، یہ اہم معاملہ انتخابات کا؟
شکریہ آسما. دیکھیے میں احمد صاحب کو بڑے غور سے سن رہا تھا اور ان کی رائے ہے اس میں ہمیشہ بڑا وزن ہوتا ہے, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جو کیا سرائیاں چل رہی تھیں پچھلے کئی ہفتوں سے کہ کیا الیکشن وقت پہ ہو پائیں گے, کیا وہ التوا کا شکار تو نہیں ہوں گے, وہ بظاہر تو لگ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ جو اب آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اب اس میں جو اصل جو ایک باعث تشویش بات جو مجھے لگ رہی ہے وہ یہ کہ دیکھیے وہ 8 فروری کی جو تاریخ تھی آسما, وہ آلریڈی ڈیلیڈ تاریخ تھی. وہ 90 دن کی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ سے تو ہم ویسے ہی باہر آ چکے تھے. بالکل. اب وہ کیا بندھن تھا, وہ کیا وجہ تھی کہ وہ 8 فروری کی تاریخ پہ لگ رہا تھا کہ ایک پکی مہر لگ گئی ہے. وہ تھا سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ اس سے آگے یہ الیکشن کی تاریخ نہیں جا سکتی, اور چیف جسٹس کا خود یہ کہنا. اب اگر عدالت نے ہی اپنے ایکشن سے وہ 8 تاریخ کا جو ایک مہر لگی ہوئی تھی اس کو اگر آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ ایک دن بڑھے یا وہ ایک مہینہ بڑھے, پھر تو ہم ایک انچارٹڈ ٹیریٹری میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ آئین کے دائرہ کار سے تو ہم آلریڈی باہر جا چکے ہیں. تو یہ بالکل بات درست ہے کہ اب اگر سپریم کورٹ نے فوراً اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہ دی تو پھر ہم ایک بار پھر ایک غیر یقینی کی صورتحال میں جا سکتے ہیں. وہ کتنی لمبی ہوگی اور اس سے کیا ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو سیاسی صورتحال بنی ہے وہ کیسے ڈیولپ کرے گی, اب یہ سب ایک نیا ایک طرح کا پینڈوراز باکس جو ہے وہ کھل سکتا ہے. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے مذہب, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم تو سن رہے تھے کہ زردائی صاحب ہوں یا مولانا ہوں وہ تو آلریڈی کہہ رہے تھے کہ 8-10 دن آگے جا سکتے ہیں انتخابات یا جانے چاہیے, مگر یہاں تو تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی اور عمیر نیازی صاحب نے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب سے پوچھے بنا تو یہ درخواست دائر نہیں کی ہوگی. تو کیا ہم یہ سمجھے کہ اس کی ذمہ دار اب سب لوگوں کی جو خواہش تھی اس کو عملی جامہ تحریک انصاف نے پہنایا ہے؟ دیکھیں آسما, مجھے تو یہ بہت باریک کھیل لگتا ہے, اور باریک کھیل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ جو ہے وہ رات گئے آیا. سوال یہ کہ اتنا ایسا کیا فیصلہ تھا کہ جس میں اتنی تاخیر کر دی گئی. دوسری یہ کہ الیکشن کمیشن سے اگر وہ سلسلہ شروع کریں ہم کہ الیکشن کمیشن نے یہ انتظامیہ کے ماتحت الیکشن کرانے کا کیوں فیصلہ کیا, عدلیہ کے ماتحت الیکشن کرانے کا, اس کا ایک جواز تو یہ ہے کہ عدلیہ نے انکار کر دیا تھا. جی, اب عدلیہ نے انکار کر دیا, لاہور ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ عدلیہ کے انڈر کرایا جائے, اور اس میں جو ہے تحریک انصاف نے اپنی سے ڈال دی پٹیشن کر کے, جو کہ بہت بڑی سیاسی غلطی تھی. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سیاسی غلطی کی ہے. اس سے بہتر تھا کہ تحریک انصاف ایک پریس کانفرنس کرتی جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ عدلیہ نے انکار کر دیا, وہ اپنے انتظامیہ کے اوپر نو کانفیڈنس شو کرتے, اپنا ڈسنٹ شو کرتے. کیونکہ دیکھیں اس ملک میں عدلیہ کے ماتحت بھی الیکشن ہوئے ہیں اور انتظامیہ کے ماتحت بھی الیکشن ہوئے ہیں, اور دونوں الیکشن کنٹروورشل رہے ہیں. تو اس چیز کی گارنٹی نہیں کہ کل اگر عدلیہ کے ماتحت الیکشن ہو تو وہ کنٹروورشل نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے الیکشن پی ٹی آئی نے ایک جواز جو ہے وہ ضرور پیش کر دیا, اور لیکن یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا کہ سپریم کورٹ کی کیا ڈائریکشن تھی, چیف جسٹس نے کیا بات کی تھی. تو لاہور ہائی کورٹ نے کیوں نہیں اس چیز کو سامنے رکھا کہ چیف جسٹس کے کیا احکامات تھے یا چیف جسٹس نے کیا کہا تھا, اور اس چیز کو پھر آگے کیوں نہیں بڑھایا گیا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے, آج پی ایم ایل این نے تو ضرور اس پہ ریئیکٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف ذمہ دار ہے سب کی, لیکن تحریک انصاف پی ایم ایل این نے جب مولانا الیکشن ڈیلے کی بات کر رہے تھے, زرداری صاحب اگر مگر کی بات کر رہے تھے, اس وقت پی ایم ایل این کا اس طرح کا رد عمل سامنے نہیں آیا تھا. لیکن ضرور پی ٹی آئی کے اندر اس پر بحث ہونی چاہیے کہ اس چیز کی ضرورت کیا تھی. اچھا, یہ دلچسپ بات ہے. بالکل مطلب یہ بالکل آپ نے جیسے باریک کھیل کی بات کی ہے, تو جامی یہ باریک کھیل پی ٹی آئی کی طرف سے پٹیشن کا داخل ہونا, فیصلے کا لیٹ آنا, یہ سارے باریک کھیل کا حصہ ہے. کیونکہ بہرحال زردائی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب باوجود شکوک و شبہات اور خواہشات کے عدالتوں میں نہیں گئے ڈیلے کرانے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. اصل میں 2 چیزوں کی جانب میں نشاندہی کرنا چاہوں گا. ایک تو آصف علی زرداری صاحب کسی کو ان کی سیاست پسند ہو یا نہ ہو, جب بھی وہ کبھی مخاطب ہوتے ہیں قومی امور پر, بالخصوص جو آپ کے شو میں انہوں نے بات کی تھی کہ چند دنوں کی تاخیر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو میرے کان کھڑے ہو گئے تھے, بیکاز وین ایور ہی میکس اے اسٹیٹمنٹس
اس کے کوئی امپلیکیشنز، اس کی کوئی لانگ ٹرم میننگز ہوا کرتے ہیں. باخبر اور ایک فیصلہ ساز سیاستدان وہ رہ چکے ہیں، تو ان کی کوئی ایسی نظر ہوا کرتی ہے. حضرت مولانا بھی 2 ماہ پہلے لاہور میں تھے، صحافیوں سے ملے، تو انہوں نے موسم کے مسائل بیان کرتے ہوئے اور دیگر جو حالات و واقعات انہیں کیمپین کرنے میں درپیش ہیں ان کا جواز بناتے ہوئے کچھ ایسی ہی گفتگو کی تھی. رہ گئی بات یہ کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن تھی، رات گئے اسے انٹرٹین کیا گیا، جس کے اوپر جناب مظہر صاحب نے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا، بانی خیز بھی. تو سر عرض یہ ہے کہ دن رات کی پرواہ کیے بغیر اگر عدالتیں انصاف ڈسیمینیٹ کر رہی ہیں، اس کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہیں، تو آپ داد دیجئے نا. اسلام آباد میں بھی کبھی کبھی رات کو عدالت کھل جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ اکثر یہ واقعہ پیش آیا ہوا ہے لاہور میں. شاید آپ کی نظر اس والے واقعے میں آئی ہے. علی ظفر صاحب کے بارے میں یہ آپ کو اپنی جو معلومات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں سے جو بات میری ہوئی، he was not on board, he was not consulted. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ارادہ نہیں تھا. آج ان کے دماغ ان کی مایوسی ان کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی. انہوں نے کہا ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا کہ الیکشن ڈیلے ہو. اب اس میں چونکہ میں نے زرداری صاحب کا حوالہ دیا، مولانا کا حوالہ دیا، رات کے اس فیصلے کا حوالہ دیا، تینوں کو میں جب کلب کرتا ہوں تو میں تھوڑا سکیپٹیکل ہو جاتا ہوں ریگارڈنگ دی ڈیلے ان الیکشنز. پریٹی مچ ان کارڈز ہے یہ ڈیلے، کیونکہ ROs کی ہم نے ٹریننگ کروانی تھی. الیکشن کمیشن اس سلسلے میں ایک پریس ریلیز بھی جاری کر چکا تھا. اب وہ ٹریننگ نہیں ہوگی، روک دی گئی ہے. وہ روک دی گئی، وہ بھی الیکشن کمیشن کی اسٹیٹمنٹ آئی، وہ بھی آئی. اب جب وہ روک دی گئی تو اس بیچ میں اس معاملے کو، اس مدعے کو لے کر کے اب آگے جو عدلیہ اپنے جو اہلکار ہیں جب وہ فراہم کرے گی، ان کی بھی ٹریننگ ہونی ہے. اس سے پہلے لارجر بینچ بنے گا، اس میں سماعت ہوگی، وقفہ آئے گا، طوالت ہوگی. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں مسئلہ حل ہو جائے. تو ایک فطری طور پر ایک اس میں ایک بریک آ گئی ہے، ایک وقفہ آ گیا ہے کہ عدالت اب فیصلہ کرے گی تو ہی کچھ ہو سکے گا. گو کہ کچھ قانونی ماہرین کی یہ رائے ہے کہ اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن شیڈول جاری کر سکتا ہے. لیکن جو میری ناقص رائے بن رہی ہے، شاید وہ اس لیے نہ کر سکے کہ بھئی وہ کس کے لیے الیکشن شیڈول جاری کرے گا جب ان کے پاس ROs ہی نہیں ہے، تو درخواستیں کون لے گا؟ اس کے تو فوراً بعد سکیجول کے فوراً بعد درخواستیں وصولی ہو جاتی ہے شروع. اس لیے یہ جو تاخیر ہے فاطمہ جی، یہ انتہائی فطری ہو چکی ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. ابھی سپریم کورٹ میں معاملہ بالکل ابھی سپریم کورٹ میں کل شاید کل ہی، کیونکہ کل ہم پڑھ رہے ہیں کہ شاید سیکٹری الیکشن کمیشن اور ان کا جو عملہ ہے اور ان کے جو سیکٹری لا ہیں وہ جائیں گے. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فہد صاحب جو بات ہم کیا کہیں کہ مولانا اور زرداری صاحب جو ہے وہ ملنگ ہیں، فقیر ہیں. ویسے تو اجمل جامی کو ہم کہتے ہیں ملنگ، لیکن کیا وہ ملنگ ہیں، فقیر ہیں؟ ان کی خواہش پہ عمل ہو رہا ہے یا اصل جو پیر نکلے ہیں وہ عمیر نیازی صاحب PTI کے نکلے ہیں؟ آسما دیکھیے، یہ جو آپ کا انٹرویو بہت ہی زبردست انٹرویو تھا فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے ساتھ، اس میں بہت ساری خبریں تھیں اور وہ نیوز سائیکل کا وہ حصہ بنی. اور اس میں جو ایک خبر تھی جو ابھی یہ جامی جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے ذکر کیا کہ الیکشن 10-12 دن آگے ہو سکتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اب جو بھی ان معاملات کو فالو کرتا ہے اس کا وہ ایک دم اس کو چونکنا بھی چاہیے. میں بھی چونکا تھا کہ یہ کیسے ہے. اب ان نقطے سے نقطہ جوڑنا کہ ان کا یہ بیان دینا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ چیز اس طرح ہو جانا اور پھر یہ کہنا کہ کیا یہ جو التوا کی معاملہ ہے یہ کسی لارجر سیاسی حکمتی عملی سے جڑا ہوا ہے. اب یہ جامی تو یہ شرارت کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا رکوں گا کیونکہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا یوں ہے جیسے کہ کوئی گرینڈ نیشنل پلان ہے جس کے تحت کہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور میں تو یہ چاہوں گا کہ ایسا نہ ہو، یہ ایک مس کمیونیکیشن ہو، یہ ایک مس کیلکولیشن ہو، ایک یہ PTI سے غلطی ہو گئی ہو اور جو باقی دیگر سیاسی لیڈران ہیں بشمول زرداری صاحب کے یا مولانا صاحب کے، وہ ویسے ہی ایک اپنی کیا سرائی کر لاؤڈ تھنکنگ تھی ان کی، خواہش تھی ان کی، یا جو بھی چاہوں گا تو میں چاہوں گا کہ یہ ایسا ہو، لیکن جو جامی کا تجزیہ ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے. اچھا بالکل یہ ہمیشہ کی طرح بڑا اٹریکٹیو ہے. لیکن مظہر صاحب اب یہ جو گرینڈ نیشنل پلان ہے اس میں اصل جو معاملہ آیا وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ
पहले दिन से सुन रहे थे कि शायद BDM या पीपल्स पार्टी वो इंतखाबात के लिए नहीं है, वैसे बिलावल साहब तो बार बार कह रहे हैं, और उनकी जमात जो PPP है, 3P है, उसने तो जाके वहाँ पे कहा कि ऐसे लोगों को भी बंद करें जो कि ये इबाहम उठा रहे हैं इस मामले के ऊपर। तो वहाँ पे भी हमें एक डिवाइड नज़र आती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो ग्रैंड नेशनल प्लान है इसमें आखिरी जो कील है वो तहरीक इंसाफ ने ठोंका है और उसकी भी कोई वजह हो सकती है? देखिए, मुझे तो नहीं पता ग्रैंड नेशनल प्लान या इस तरह की चीज़ें, बारीक खेल, मैं उस पर बिल्कुल अब भी कायम हूँ कि बहुत बारीक काम हुआ है। एक सिचुएशन क्रिएट की गई है, ये जानते हुए भी कि इलेक्शन, और इसमें मैं अगेन मुझे आई वॉज सरप्राइज कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस चीज़ को क्यों नहीं मद्देनज़र रखा कि सुप्रीम कोर्ट की क्या डायरेक्शन है। इतनी आसानी से आप जुडिशरी मना कर चुकी है। देखिए, दोनों चीज़ें हैं, जुडिशरी मना कर चुकी है, चीफ जस्टिस कैटेगोरिकल हैं, और लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि जुडिशरी से कराएं। सही। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लुब्बे लबाब क्या हुआ? इलेक्शन ताख़ीर होगी। अब कितनी ताख़ीर होगी, नोइंग वेल कि मार्च में सेनेट आधी रह जाएगी, और आप ताख़ीर 15 दिन की होती है, शेड्यूल आता है। वैसे तो 7 नवंबर के बाद इस मुल्क में जो भी हो रहा है गैर आईनी हो रहा है, कम से कम इलेक्शन के हवाले से। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स आ चुके हैं, ये ऑब्जर्वेशन आ चुकी है कि अब तो इलेक्शन हमारे यहाँ, आप देखें ना कि कितनी आसानी से कह दिया जाता है कि जी हाँ 1 महीने के लिए इलेक्शन ताख़ीर कर दें, 8-10 दिन के लिए इलेक्शन ताख़ीर हो सकते हैं। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को तो एक तरफ रख दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन की अब इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तहरीक इंसाफ को ये देखना चाहिए, चाहे वो अली ज़फ़र साहब हो, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम हो, कि इसकी ज़रूरत क्यों थी। क्या अगर जुडिशरी के तहत इलेक्शन होते और इलेक्शन में वही रिजल्ट आता जो आप फेयर कर रहे हैं, तो फिर तो आप वो पॉइंट भी लूज कर जाते हैं कि भाई आपके तहत जुडिशरी मतलब आप के अंदर कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन चाहिए और साथ आप पहुंच गए कि ब्यूरोक्रेसी को ना करें। और ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि उनको भी खुद देखना पड़ेगा। एक छोटी सी मैं ब्रेक लेती हूँ, सब ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जो पाकिस्तान के मारूजी सियासी हालात हैं उसके ऊपर मजीद कुछ बात करेंगे। इंतखाबात के तनाजुर में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फहद साहब, एकदम बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब की बरीयत हो गई, आज उन्होंने कौम से खिताब भी किया। फिर आप ये देखिए कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को भी अदालत ने तलब अब कर ही लेगी जैसे ये फरीक होंगे और इसको कल एक्सेप्टेंस होगी इसकी। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये सब चीज़ें एकदम से शुरू हुई हैं या ये किसी मंतकी अंजाम तक ये सब चीज़ें पहुँच सकती हैं? देखिए आसमा, अगर हम ये कहें कि ये बिल्कुल हमेशा से शुरू से यही प्लान था और इसी तरीके से होगा, तो माजी में तो होता रहा है पाकिस्तान में इस तरह। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कुछ चीज़ें प्लान्ड होती हैं और कुछ बस हो जाती हैं। और इस वक्त इलेक्शन, ये जो आज की डेवलपमेंट है, इसके बाद से अगर इलेक्शंस के ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है तो इसमें हम कितना को रीड करें? क्या हम ये कहें कि जी बाकायदा तौर पर ये प्लान था कई महीने से कि इस तरीके से फिर ये मामला होगा और फिर इल्तवा होगा? मेरा नहीं ख्याल। देखें आसमा, पाकिस्तान का अगर निज़ाम इतना एफिशिएंट होता ना तो आज हमारी मुल्क की ये हालत ना होती जो कि है। हम ओवर एस्टिमेट करते हैं अपनी एबिलिटी टू कंट्रोल इवेंट्स। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक इवेंट हुआ है, इसमें कुछ नालायकी होगी, कुछ शायद प्लानिंग हो, लेकिन अब असल सवाल यह है कि इसके नतीजे में क्या होगा। और अगर मैं ये बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि अगर तो ये एक प्रोसीजरल कुछ गड़बड़ हुई है या कोई मिसकैलकुलेशन हुई है या ओवरसाइट हुई है तो ये 24 घंटे 48 घंटे में करेक्ट हो जाएगा। और अगर नहीं होता फॉर सम रीजन तो फिर बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे बशमूल उन लोगों पर जो इस मामले को अगले 24-48 घंटे में करेक्ट कर सकते हैं। नहीं, मगर कैसे मेरा ये कहना कि पूरा का पूरा निजाम पूरा निजाम मिलकर हमें एक तरफ धकेल रहा है, मैं आई फाइंड दैट अ बिट हार्ड टू बिलीव।
بالکل. اچھا لیکن جامی یہ جو بات بھی فہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کل سپریم کورٹ کہہ دے کہ نہیں بھائی ابھی آپ اسکیجول جاری کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آر اوز کو آپ لگا دیں, عدلیہ سے لگا دیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈکٹیشن ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, یعنی عدالت تو کہہ ہی رہی ہے مگر پی ٹی آئی کے کہنے پہ کہہ رہی ہے. ایک بات تو باقی جماعتیں کہیں گی کہ بھائی یہ کیا ہوا, اس طرح سے کس طرح سے وہ سوال اٹھا دیں گی. اور دوسری طرف کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان ہوگا؟ کل اسکیجول نے آنا تھا اگر دیکھا جائے قواعد اور ضوابط کے, تو وہ قانون اور قواعد اور ضوابط تو پھر سائڈ پہ ہو جائیں گے, پھر تو ایک ڈیلے کی وہ کہانی وہ تو قصہ پاری نہ ہو چکا نا. قانون اور قاعدے کے مطابق انتخابات اور چناؤ کی جو کہانی ہے پاکستان, وہ تو قصہ پاری نہ ہو چکا. نئے پریزیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں. میں بحیثیت ایک عام شہری, ایک صحافی کے طور پر میری سب سے بڑی امید کا جو محور ہیں وہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان ہے, جن کے اپنا یہ ریمارکس ہیں, فرمان ہے ان کا کہ خبردار 8 فروری کے اوپر, میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر قیاس رائے نہ کی جائے. تو مجھے امید ہے کہ وہ اپنی اس بات کا پہرا دیں گے, اور مجھے امید ہے کہ جو قیاس بنا ہے یا انپریڈکٹیبل صورتحال بنی ہے, اس کا وہ کوئی اپائے فوری طور پر نکالیں گے. ادروائز سیاسی جماعتوں نے اگر اپنے وکلا کے توسط سے جب یہ مدعا زیر بحث آیا, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی لارجر بینچ بننا ہے اسی مدعے کے اوپر, اور چونکہ اگر ماتحت عدالتوں میں ایک کیس زیر سماعت ہوتا ہے تو عمومی طور پر اس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ وہاں سے فیصلہ آ جائے. عمومی طور پر اگر سیاسی جماعتیں, حضرت مولانا کی میں مثال دے رہا ہوں, زرداری صاحب کی دے رہا ہوں, پرویز خٹک صاحب کی باتوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا, امیر مقام صاحب کی, امیر مقام صاحب کی بھی. تو اگر یہ سیاسی جماعتیں اپنے وکلا توسط سے کہہ دیتی ہیں کہ جناب وہ اس چکر میں اگر کوئی 10-12 دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہے, تو پھر وہ تو پہلے تو تحریک انصاف کو واضح کرنا پڑے گا کہ وہ کیوں گئے تھے اور انہوں نے کیوں کہا, اور اس وقت کے اوپر فیصلہ آنا ان کا جانا. جب یہ رات فیصلہ آیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ حق سچ کی فتح ہوئی ہے, جانبدار بیوروکریسی ہے پنجاب کی, انہوں نے ظلم و ستم برپا کر رکھے ہیں ہمارے اوپر, ان کے تحت ہم الیکشن نہیں چاہتے, تو یہ ہماری فتح ہوئی ہے. تو ان سے میں نے عرض کیا تھا ہاتھ جوڑ کے کہ حضور آپ کو شاید اس فیصلے کی سمجھ کچھ دیر بعد آئے گی, اور وہی ہوا. بس اب ایک بات تو یہ بھی ہو رہی ہے کہ خود تحریک انصاف شاید نہ چاہ رہی ہو کہ انتخابات ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب گیم میں نہیں ہیں, وہ الیکشن نہیں لڑ رہے, تو ان کی بھی یہی خواہش ہوگی. تو کیا واقعی یہ بات, یہ جو ایک نقطہ آ رہا ہے یہ درست ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات آپ نے آئین اور قانون کی ہے, تو آئین اور قانون تو بالکل وہ جیسے جامی نے کہا ہے کہ وہ تو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو پہلے سے ہی اس کی وائلیشن ہو چکی ہے. ہاں وہ تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ جو الیکشن کے حوالے سے کم ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اب ماورائے آئین ہی کر رہے ہیں. نظریہ ضرورت پھر جو ہے انفورس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا جس طرح ابھی فہد کہہ رہے تھے اور جامی بھی کہہ رہے تھے آپ 24 گھنٹے میں اگر اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں, یا میکسیمم جب لارجر بینچ بنے اور لارجر بینچ میں جا کے پی ٹی آئی ایک ڈفرینٹ پوزیشن لے لے اور اس پوزیشن سے ہٹ جائے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ نوئنگ ویل کہ جوڈیشری پہلے ہی منع کر چکی ہے, پی ٹی آئی یہ پٹیشن لے کے کیوں گئی کہ اس کے تحت نہیں کرائیں اور جوڈیشری کے تحت کرائیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشری منع کر چکی ہے اور جوڈیشری دوبارہ بھی منع کر سکتی ہے. تو آپ ایک پریس کانفرنس کرتے, اس پہ ریزرویشن ظاہر کرتے, یہ ساری چیزوں کو کرتے, لیکن میرا خیال میں جس کہ نہ اس کو اوور سائٹ کی گئی, نہ یہ کوئی کلیکٹیو ڈیسیجن لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے لائرز کا وہ کا, اور اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پی ٹی آئی کو بہت سے سوالات کے جواب دینے پڑیں گے. دیکھیے پی ٹی آئی کے لیے ایک مشکل الیکشن ہے, چاہے وہ جوڈیشری کے انڈر ہو یا نوکرشاہی کے انڈر ہو, ان کے لیے ایک مشکل الیکشن ہے اور بہت زیادہ مشکل ہے. ان کی مشکلیں کیا آسان ہو سکتی ہیں مطلب یہ کیا دوسری بالکل آپ کی تو تاریخ پہ بھی نگاہ ہے, اس وقت کے جو حالات ہے اس پہ بھی, کیا یہ دوسری کوشش نہیں ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ 6 مئی کو جب مذاکرات کامیاب ہو رہے تھے, 30 جولائی کو اسمبلی نے ٹوٹنا تھا, اچانک عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ڈیڈ لاک پیدا کر دیا کہ 14 مئی کو اسمبلی کو برخاست کیا جائے, جبکہ وہ جانتے تھے کہ ابھی بجٹ کو پاس ہونا ہے. تو ایسی ہی کوشش نہیں ہے یہ, اس کا مطلب ہے تحریک انصاف نہیں چاہتی انتخابات. دیکھیے اگر تحریک انصاف نہیں چاہتی الیکشن, میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں, تحریک انصاف ایک پوزیشن لیے ہوئے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں, اور صورت میں ان سے ایک بڑی سیاسی غلطی ہوئی ہے, لیکن اگر یہ الیکشن لمبا جاتا ہے تو شاید تحریک انصاف کو ایک سلور لائن نظر آ رہی ہے کہ یہ چیف جسٹس کا ٹینیور کتنا ہے اور اگلے چیف جسٹس کون ہوں گے. میں ابھی اس ظاہر ہے یہ
کافی عرصے کی بات ہے، لیکن اگر لمبی تاخیر ہوتی ہے تو شاید تحریک انصاف کو ایک فائدہ نظر آئے اس میں. شارٹ ٹرم میں تحریک انصاف کو یہ فائدہ نہیں ہے الیکشن کا ویری ملتوی ہونا، انٹرسٹنگ، ویری کیونکہ جو ان انٹرسٹنگ. کی سچویشن ہے تو وہ نہیں جا رہی. ہاں جی پی ٹی آئی کے ایک اور نقطہ بھی اس کے علاوہ جو بڑا اہم نقطہ مظہر صاحب نے بیان کیا ہے، غالب رائے یہی ہے کہ اگر اس میں جو پی ٹی آئی کو ہر دو صورتوں میں یہ سوٹ کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کی جو مقبولیت کا دعویٰ ہے اور اگر وہ ابھی کا پیمانہ ہو تو بھی انہیں سوٹ کرتا ہے، تاخیر جتنی ہوگی سوٹ پی ٹی آئی کو کرے گی ان کی مقبولیت کے پیمانے کا چرچا کرنا، کیونکہ ان کی اپوزیشن پارٹیوں کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. آج نواز شریف صاحب کی جو تقریر بھی تھی اس میں بھی کوئی خاص بات، کوئی ایسا بیانیہ مجھے دکھائی نہیں دیا جو کہ کاؤنٹر نیریٹو ہو عمران خان صاحب کے بیانیے کا. وہ ماضی کا ذکر کر رہے تھے، غالباً ان کی جو توجہ کا مرکز تھے، محور تھے، وہ پاکستان کے بزرگ تھے، اور وہ 8 کروڑ 40 لاکھ یا 50 لاکھ بندے نہیں تھے، ووٹر نہیں تھے جن کی عمر 18 سے 45 برس ہے. اچھا، میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں فاضہ، پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں، اس کو وائنڈ اپ کریں گے کہ پھر مستقبل کا پیش منظر کیا نظر آ رہا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت دلچسپ بحث ہو رہی تھی بریک سے پہلے، تو آخری میں خیال ہے تبصرہ میں لے لوں فہد صاحب آپ سے، کیونکہ جو نقطہ بیان کیا ہے مظہر صاحب نے کہ مطلب یہ انٹرسٹنگ ہے بہت زیادہ کہ ان کی ٹینیور کے حوالے سے چیف جسٹس کی اس کے اوپر نظر ہے پی ٹی آئی کی. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ بالکل یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے، اور اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کن مختلف زاویوں سے اس صورتحال کو دیکھ رہی ہے. لیکن دیکھیے اس میں ایک جڑا ہوا نقطہ آسما یہ بھی ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی 10 دن 12 دن 15 دن الیکشن آگے ہو جائیں. جی مجھے یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر الیکشن آگے ہی ہونے ہیں تو 10-12 دن سے کیا فرق پڑے گا، کیا فنڈامنٹل چینج آ جائے گا. ہاں مجھے کوئی کہے کہ جی سال آگے ہو جائیں تو پھر وہ تجزیے کے طور پر بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی اس سے اے بی یا سی کو فائدہ ہوگا. 10-12 دن سے تو کوئی آبجیکٹو ریئلائز ہوتا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یا